اور آدھا ہوا کے درمیان اس وقت کہتا اللہ مجھے اپنا سہارا دے دے، میں رحمت والی باہوں میں تجھے نہ لیتا تو مجھے اپنا خدا نہ کہتا۔ کبھی مانگا ہی نہیں۔ 8 دن کے بعد آیا، میں نے فرشتوں سے کہا رجسٹر کھول لو، دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کا استقبال کریو۔ میں نے فرشتوں کو دروازے پہ کھڑا کر دیا، میں نے اس فرشتے سے کہہ دیا خبردار اس کے گناہ نہ لکھنا، آج سج دج کے میرے دربار میں آ رہا ہے۔ غسل کر کے کپڑے پہن کے خوشبوئیں لگا کر اللہ اکبر، اللہ فرماتے میرے گھر میں آ رہا ہے، اور لوگوں تمہارا پھولوں سے استقبال دنیا کرے گی، میں نے فرشتوں سے تمہارا استقبال کروایا، تمہاری انٹری کے لیے میں نے وہ سیکورٹی کھڑی کر دی۔ اللہ اکبر، نہ جو جھوٹ بولتے ہیں، نہ دو نمبری کرتے ہیں، نہ غلط لکھتے ہیں، تیرا نام لکھا، تیرے بابے کا نام لکھا۔ اے میرا بندہ جب گھر سے چلا، میں نے رحمت والا تمبو صاحبان تیرے پہ تان دیا، میں نے درختوں کو کہہ دیا، میں نے پتوں کو کہہ دیا، میں نے راستے کی اینٹوں دیواروں کو کہہ دیا گواہ ہو جاؤ، قیامت کے دن یہ میرے گھر کے اندر چل کے آ رہا ہے، اس کے آنے کی گواہی دے دینا۔ جس زمین کے حصے پہ قدم رکھ کے آیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، قدم اٹھانے سے پہلے میں نے وہ بھی زمین پر قدم رکھنا تیرے لیے نیکی بنا دیا ہے۔ الہ العالمین جمعے کی نماز 2 بجے کھڑی ہوگی، ابھی 1:25 کا وقت ہے، 35 منٹ میں کیا کروں؟ فرمایا آج میرے رحمت کا دریا چھلے مار رہا ہے، اچھل اچھل کے آ رہا ہے۔ اے میرا بندہ خاموش ہو کے بیٹھ جا، بے شک ذکر نہ کر، بے شک تسبیح نہ کر، اللہ اللہ نہ کر، سبحان اللہ نہ کر، جمعے کے 2 فرضوں کے لیے بیٹھ جا۔ 35 منٹ جو بیٹھا رہے گا میں تجھے نماز کی حالت کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ کاش آج کا دل تو امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا۔ اللہ میری زبان لکھڑا رہی، حقلا پن ہے، توتلا پن ہے، کہا تسبیح کے دانے پہ درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھو۔ فرمایا بندے تو بھی سونا، میرا نبی سونا، میرے نبی کا مزاج سونا، میرے نبی کا نام سونا، میرے نبی کی نسبت سونی۔ کاش چلتے پھرتے ایک مرتبہ کہہ دیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آمنہ کے لال کی شفاعت تیرے لیے لکھ نہ دیتا تو مجھے اپنا خدا نہ کہتا۔ روٹی کھانے کے لیے بیٹھو، ابھی ٹائم ہے، کپڑے استری پہننے کے لیے پہنو، ابھی ٹائم ہے، کھانے پینے کے لیے بیٹھو، ابھی ٹائم ہے، اللہ کی مغفرت رحمت کا ٹائم ہی کوئی نہیں، برس رہی ہے۔ الہ العالمین کسی کے دربار میں مانگنے کے لیے جاؤں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ فروٹ کا ٹوکرا لے کے جاؤں گا، الہ العالمین مٹھائی کا ٹوکرا لے کے جاؤں گا۔ فرمایا بندے دنیا کے دربار میں جائے مٹھائیاں گفٹ لے کے جائے گا، جب میرے دربار میں آئے تو اپنے گناہ لے کے آ جانا۔ جب کسی کے دربار میں جائے گا اچھائیاں لے کے آئے گا، پیر طریقت رہبر شریعت بن کے آئے گا، ولی کامل بن کے آئے گا۔ کسی کے دربار میں جائے گا ذات بات کا نسب لے کے آئے گا، خان بن کے جائے گا، پٹھان بن کے جائے گا، دنیا کے عہدوں والا بن کے جائے گا۔ جب میرے دربار میں آنا کمی بن کے آ جانا، گناہوں میں ڈوبا ہوا آ جانا، غلطیوں کوتاہیوں کی پنڈے گٹھڑیاں ساتھ لے کے آنا۔ الہ العالمین کیا کروں گا؟ فرمایا میرے دربار میں آ کے یوں کر کے ہاتھ اٹھا دینا، مجھے میری کبریائی کی قسم میں تیرے گناہوں والے بنڈل کو نیکیوں میں تبدیل نہ کر دوں، مجھے رب رب کہنا چھوڑ دینا۔ پھر دعا مانگنے کے 4 درجے ہیں، دعا مانگنے کے سیکھو بھائی۔ سب سے پہلے دعا کرنے کے لیے اپنے آپ کو دردمندانہ حالت میں لانا پڑے گا، عاجزانہ حالت میں لانا پڑے گا، اپنی مسکینی دکھانی پڑے گی، اپنی اللہ اکبر عاجزی اور بے بسی دکھانی پڑے گی، اپنی ندامت دکھانی پڑے گی۔ اللہ اکبر، سارے پریشانوں سے زیادہ اپنے آپ کو ندامت کے تمبو سائے کے اندر لانا پڑے گا۔ پھر یوں کر کے منڈی جھکانا پڑے گی، سر نیچے کرنا پڑے گا، ندامت کے طور پر اتنا عاجز ہو جا کہ تیری ٹھوڑی تیرے سینے کے ساتھ لگ جائے اور ہاتھ تیرے یوں اٹھ جائے کہ دنیا والوں کو پتہ لگے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے۔ دائیں بائیں ہنگی شنگی مارے گا، میں نے کوئی نہیں دینا۔ اس انداز سے میرے دربار میں مانگنا، یوں کر کے مانگنا، یوں سر جھکا کے مانگنا۔ اگر ہو سکے تو اس باغیچے پر یہ پانی کا تھوڑا سا چھینٹا بھی ڈال دینا، یوں کر کے۔
یا اللہ میں کیا مانگوں؟ پہلے میرے خزانے گنوانا. زمین کا مالک تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اے بندے پہلے بتانا جب کسی کے پاس جاتے ہو ماشاءاللہ حاجی صاحب 1,00,000 کتنے ہزار آپ نے ووٹ لے لیے, ماشاءاللہ آپ تو جیتنے ہی والے تھے کیونکہ آپ کا مد مقابل کوئی نہیں. ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو عہدہ دیا. خوبصورتی دیکھو اللہ نے آپ کو کیسی دی. آپ کا دادا وہ تھا, آپ کا بابا وہ تھا, آپ کا خاندان بڑا اعلیٰ ہے. جتنا چڑھاتا جائے گا اتنا بڑھتا جائے گا. اے میرا بندہ اللہ اکبر, میری رحمت کا ذکر میری تعریفیں جتنی کرتا جائے گا میری رحمت کا دریا جوش مارتا جائے گا. کبھی کہے گا مالک تو, میں کہوں گا بے شک. کبھی کہے گا خالق تو, میں کہوں گا بے شک. کبھی کہے گا پالن نہار تو, میں کہوں گا ہاں. کہیں کہے گا یا اللہ زمین تیری, میں کہوں گا ہاں میری آسمان تیرا. میں نے کہا بندے اتنے خزانے گنا دیے, بتا کون سی تجوری کا دروازہ کھول دو. تو کہے گا رزق دے دے میں چھپڑ پھاڑ دوں گا. تو کہے گا ہدایت دے دے میں نسلوں کے انتظام کر دوں گا. تو کہے گا دنیا کی حکومت دے دے میں سرداری کا تاج دے دوں گا. تو کہے گا نبی کی نیابت دے دے میں دیر نہیں کروں گا. تو کہے گا قیامت کے آمنہ کے لال کا ساتھ دے دے میں انکار نہیں کروں گا. تو کہے گا اپنا قرب دے دے, میں کہوں گا اے بندو دیکھو, اے میرے فرشتوں دیکھو, بیوی پاس ہے, بچے پاس ہے, رشتہ دار پاس ہے, کنبہ برادری پاس ہے, لیکن پھر بھی میرا قرب مانگ رہے ہے. اس نے اللہ اکبر میرے مد مقابل اپنی بیوی کو, اپنے بچے کو, اپنے اولاد کو نہ سوچا. اے میرے فرشتوں بتا دو دنیا کی زندگی میں دنیا والوں کا ساتھ ہے, موت کے وقت تیرا میرا ساتھ ہو جائے گا. تو کلمہ کہے گا کلمہ میں زبان پہ جاری کروں گا. تو مدینے کی موت مانگے گا پہنچاؤں گا میں تجھے. اے میرا بندہ تو سجدے میں آنا چاہے گا سجدے میں بلاؤں گا. تو رکوع میں آنا چاہے گا تو میں رکوع میں بلاؤں گا. اے میرے بندے آج میرے کہنے پر لبیک کہہ دے, کل میں تیرے کہنے پہ لبیک کہتا رہوں گا. آج تو میرے کہنے پہ کہہ دے حاضر میں اللہ, کل میں تیرے کہنے پہ کہوں گا حاضر میرا بندہ. بتا پہلا طریقہ دعا کرنے کا. اگر اپنی دعا کو 4 چاند لگانا چاہتا ہے, جی میرا اللہ اپنے پتھروں کو اپنے آنسوؤں کو ہیروں میں بدلنا چاہتا ہے, جی فرمایا پھر میرے آمنہ میرے نبی پر, میں آمنہ کے لال پہ درود شریف پڑھ کے میرے دربار میں ہاتھ اٹھانا, تیرے ہاتھوں سے درود شریف کی خوشبو آئے. علماء اکرام فرمایا کرتے تھے او لوگو دعا میں درود شریف پڑھا کرو, دعا کو پر لگ جاتے ہیں. درود شریف کی برکت سے دعا اڑتی اڑتی آسمانوں پہ پہنچ جاتی ہے اللہ کی تعریف کے ساتھ. خدا کی تعریف کے ساتھ خدا کو مناؤ, خدا مان جائے گا, اللہ مانے گا. پھر فرمایا پھر بھی نہ مانے تو تھوڑا سا اسے رو کے دکھا دو. کیسے رو کے دکھائے؟ سارا پیر محل کا مجمع بیٹھا ہے, لوگ کہیں گے میاں مٹھو ہے, بناوٹی کیا سر ہو رہا ہے, مگرمچھ کیا سر ہو رہا ہے. فرمایا میرا بندہ چل سب کے سامنے ہی روتا, یوں کر کے منہ پر ہاتھ رکھ لے, رونا نہیں آتا, رونے جیسی شکل ہی بنا کے دکھا دے. بچہ چاؤں میاؤں کرے, دودھ بھی پیا ہوتا ہے, پیٹ بھی بھرا ہوتا ہے, ماں کی طرف دیکھ کے رونے جیسا منہ بناتا ہے. ماں سارے کام چھوڑ کے بچے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. جب میرا بندہ رونے جیسی تو شکل بناتا ہے, میری رحمت تیری طرف متوجہ ہو جاتی ہے. یہ دوسرا اللہ کا اشارہ. اگر پھر بھی اللہ نہ مانے تو پھر کیسے منائے؟ اے میرا بندہ اگر پھر بھی نہ مانوں تو اپنی نیکیاں گنوا گنوا کے مجھے منانا. یا اللہ تو نے یہ کیا, اللہ تو نے بچہ مانگا میں نے بچہ دے دیا, اللہ میں نے بچہ قرآن کا حافظ بنایا. دنیا والے سارے مجھے کہتے تھے اسے اسکول پڑھا, بڑا آدمی بنا, مولوی بنا کے بیکار کرے گا. اللہ میں نے اپنوں کی سنی, میں نے غیروں کی سنی, میں نے بیڈوں سے اٹھا کر, میں نے اے سی ہیٹر والے کمروں سے اٹھا کر, میں نے چٹائیوں والے کمرے میں بٹھا دیا. الہ العالمین, نہ امی تھی نہ ابا تھا, سو کے ٹکڑوں پہ بچہ گزارا کرتا. مجھے پتا تھا اللہ یہ ساری جدائیاں میں نے تیرے لیے برداشت کی. الہ العالمین, دکان بند تھی, گاہکی چل رہی تھی, لوگ کہہ رہے تھے چاچا کوئی بات نہیں, سارا وقت پڑھے, نماز پڑھ لینا, لیکن میرے اللہ اذان کی آواز آئی, تو نے بلایا. میں نے کہا پھر اللہ اکبر, اگر خدا بلائے میں نہ جاؤں, بندہ بندہ نہیں رہتا, بندہ بے غیرت ہو جاتا ہے. ملازم کرسی پہ بیٹھو, مالک ہے ادھر آؤ, اگر نہیں آتا مالک تو بے غیرت ہے. اللہ اکبر. استاد شاگرد سے کہ سبق سنا, شاگرد نہیں آتا, شاگرد کو استاد کہتا ہے بے غیرت. ماں باپ اولاد کو بلائے گا, آ رہا ہوں, اماں کہتی ہو بے غیرت. اللہ اکبر. جب خدا تجھے 5 مرتبہ روزانہ بلائے اور 5 مرتبہ میں 77 مرتبہ اللہ بلائے تو پھر غیرت مند کہاں رہ جاتا ہے؟